الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي رواية آخر من نفسه وماله وولده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے بڑی فضیلت حضرت انسان کو دی ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جسمانی طور پر طاقت کے اعتبار سے انسان سے بھی بڑی بڑی مخلوقات دنیا میں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرما کر تمام مخلوقات پر حاکمیت اور شرف عطا فرمایا ہے۔ پھر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپس میں مختلف رشتے اور ناطے اور تعلق بنائے ہیں۔ دنیا میں آنے پر سب سے پہلے انسان کا اپنے ماں باپ سے رشتہ ہوتا ہے، پھر بہن بھائی ہیں، بڑا ہوا شادی ہوئی تو بیوی ہے، شوہر ہے، چچا ماموں خالہ تایا، پھر پڑوسی، پھر استاد، پھر شاگرد۔ تو یوں انسان بہت سارے تعلقات کے درمیان میں گھرا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تعلقات کے حقوق رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر دونوں طرف سے حقوق رکھے ہیں۔ اگر والدین پر جو ہے وہ اولاد کے حقوق ہیں تو پھر اولاد پر والدین کے حقوق رکھے ہیں۔ استاد پر شاگرد کے ہیں تو شاگرد پر استاد کے حقوق رکھے ہیں۔ پڑوسی کے پڑوسی پر حقوق رکھے ہیں۔ یوں حقوق اللہ تعالیٰ نے آپس میں تمام انسانوں کے رکھے ہیں۔ والدین پر اولاد کی بہترین تعلیم اور تربیت، حلال سے ان کی پرورش، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اولاد کی وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، والدین کو اف بھی نہ کہو۔ اف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی بھی ایسی بات نہ کرو جو تمہارے والدین کو ناگوار گزرے۔ تو والدین کی اطاعت سوائے شرک کے، کہ اگر ماں باپ کہیں کہ شرک کرو اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یعنی کفر کی بات وہ ماں باپ کی نہیں ماننی ہے۔ باقی اگر کافر والدین بھی ہیں تو ان کی بھی خدمت ایسے ہی کرنی ہے جیسے مسلمان والدین کی جاتی ہے۔ ان کا ادب اور احترام بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے مسلمان والدین کا کیا جاتا ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر ان کی بات کو ماننا ہے، دینی معاملات میں نہیں ماننا، اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہیں اور غیر مسلم کی بات کو دین کے معاملے میں نہیں مانا جائے گا۔ پڑوسی کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے دینی تعلیم کو نظر انداز کر دیا اور ہمیں کسی کا کوئی حق معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم پر کوئی حق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ہی پوری دنیا پر حق ہے، ہم پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ پڑوسی کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ تمہارے پڑوسی کی ہوا بند ہو جائے۔ ہوا کے رخ پر آپ کا مکان ہے، آپ نے دیوار اونچی کر دی ہے، اس طرح نہ کریں۔ پڑوسی کے لیے فرمایا ہے کہ اگر تم اچھا کھانا کھاؤ
اگر وسعت ہے تو پڑوسی کو پہنچاؤ، اگر نہیں وسعت ہے تو اس کھانے کا جو بچا ہوا چھلکا ہے وہ اپنے دروازے کے باہر نہیں ڈالو کہ تمہارا غریب پڑوسی وہ دیکھے گا اور اس کو تکلیف ہوگی کہ اس نے بہت اچھا کھانا کھایا اور مجھے نہیں دیا۔ اس طریقے کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے متعلق حضور علیہ السلام نے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کو وراثت میں بھی نہ حقدار بنا دے، جیسے اولاد وراثت میں حقدار ہے یا ماں باپ وراثت میں حقدار ہے، ایسے پڑوسی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور علیہ السلام وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ اتنے شدید جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ پڑوسی کے بھی رکھے ہیں۔ لیکن دنیا کے جتنے رشتے ہیں یہ صرف دنیا کے لیے ہیں، اگر تو دین کے ساتھ جڑ کر یہ رشتے ہیں تو پھر تو آخرت میں بھی کام آنے والے ہیں۔ حافظ قرآن اپنے عزیز و اقارب میں سے 10 جہنمیوں کو آزاد کرائے گا، عالم دین ہو تو اپنے عزیز و اقارب میں سے 100 کو جہنم سے آزاد کرائے گا، شہید ہے تو 70 کو اب جہنم سے آزاد کرائے گا۔ یہ دینی رشتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن ان رشتوں میں سے کوئی بھی انسان کے ساتھ قبر میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بیوی کتنی بھی شوہر کے مرنے پر روئے نا، اس کو صرف اتنا کان میں بول دو کہ دیکھو آپ اتنی رو رہی ہو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ بہت زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو، اس لیے برادری نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو بھی آپ کے شوہر کے ساتھ دفن کر رہے ہیں۔ ایسی چپ ہو جائے گی کہ آئندہ کبھی بھی نہیں روئے گی۔ کیوں دفن ہونا چاہے گی؟ وہ تو زندہ ہے۔ بولے کہ جو مر گیا اس کو دفن کرو، مجھے کیوں دفن کرتے ہو؟ مطلب سارا پیار ختم۔ باپ اپنے بیٹے کی میت پر رو رہا ہو نا، باپ کو بول دو تمہارے بیٹے کے ساتھ تمہیں بھی دفن کر دیتے، رونا بند کر دے گا، بولے مجھے چھوڑو اسی کو دفن کر دو۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی نہ تو باپ بیٹے کی قبر میں جانا چاہے گا، نہ بیٹا باپ کی قبر میں، نہ بیوی شوہر کی، نہ شوہر بیوی کی قبر میں جانا چاہے گا، نہ ماں بیٹی کی، نہ بیٹی ماں کی قبر میں، کوئی کسی کی قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ان رشتوں کے متعلق ایک بہترین مثال دے کر امت کو سمجھایا۔ فرمایا کہ ایک شخص تھا، مرنے لگا، ٹھیک ہے نا جی، مرنے لگا، سکرات میں تھا، تو اس کا ایک بھائی آیا، اس نے کہا بھائی تیرا میرا رشتہ جب تک تیری جان میں جان ہے تب تک تیرا میرا رشتہ ہے، تیری جان نکلی جسم سے تیرا میرا رشتہ ختم۔ دوسرا فرمایا، پھر دوسرا بھائی آیا، اس نے کہا بھائی پریشان مت ہو، یہ تو تجھے چھوڑ دے گا مرتے کے ساتھ، لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے کفن دفن یہ سارا کام کر کے پیچھے تیرے دعا فاتحہ وغیرہ کرا لیا کروں گا، تیرے لیے سارے ثواب کرا لیا کروں گا، لیکن اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا، قبر میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تیسرا بھائی آئے گا، وہ کہے گا کہ نہیں بھائی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں بھائی جب تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے تو میں قبر میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، قبر میں عذاب کے فرشتے آئیں گے، میں ان کے ساتھ جھگڑا کر کے تمہیں عذاب کے فرشتوں سے بچاؤں گا، جنت تک پہنچاؤں گا، بے فکر ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بھائی اچھا ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتاؤ ان تینوں میں سے کون سا بھائی اچھا ہے؟ تیسرا۔ صحابہ نے بھی یہی جواب دیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ تیسرا بھائی اچھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پتہ ہے یہ 3 بھائی کون ہیں؟ پہلے بھائی کا نام ہے مال، جب تک سانس ہے مال تمہارا ہے، سانس نکلا مال ختم، اب ایک دمڑی بھی تم کسی کو دینے کے مجاز نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا بھائی کون ہے؟ رشتہ دار، دوست احباب، میاں بیوی، ٹھیک ہے نا جی، اور بھائی ماں باپ رشتہ یہ کیا کریں گے؟ نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفن پہنائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، قبر میں دفن کریں گے، مٹی ڈالیں گے، اس کے بعد خیر خیرات کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت کر کے ثواب دیں گے، لیکن اندر جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ فرمایا تیسرا بھائی کون ہے؟ فرمایا تیسرا بھائی اعمال صالحہ۔ تیسرا بھائی کیا ہے؟ اعمال صالحہ، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، تقریر، وعظ و نصیحت، تہجد، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود شریف، یہ جتنے بھی اعمال ہیں نا، یہ ہمارا تیسرا بھائی ہے، یہ ہمارے ساتھ قبر میں چلے گا۔ نماز بھی قبر میں آئے گی، روزہ بھی قبر میں آئے گا، حج بھی قبر میں آئے گا، زکوٰۃ بھی قبر میں آئے گی، تبلیغ بھی قبر میں آئے گی، جہاد بھی قبر میں آئے گا، قرآن کی تلاوت، یہ جتنی ساری چیزیں نا یہ ساری کی ساری قبر میں آئیں گی، اور پھر یہ میت کو عذاب قبر سے بچائے گا یہ بھائی۔ تو یہ تیسرا بھائی، اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ مثال دے کر امت کو ترغیب دی کہ اعمال صالحہ کرو، نیک اعمال زیادہ کرو۔ تو بہرحال بات چلی تھی کہ کوئی انسان کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا، اس کی ایک نیکی کم ہوگی، حساب کتاب ہوگا نا، اعمال تو لیں گے، تو اس کو ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی کم ہوگی، تو وہ اسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جا کر کسی سے نیکی مانگ۔ تو سب سے پہلے اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، جن کے پاس سعودیہ پر اور سلاطین پر بیٹھ کر کھانے ٹھونستا تھا نا، ان کے پاس جائے گا کہ چلو بھائی تمہیں میں نے اتنے کھانے کھلائے ہیں،
اتنا پیسہ تم پر خرچ کیا ہے، کبھی حیدرآباد کبھی کراچی کے ہوٹلوں میں تمہیں کھانے کھلاتا رہا، اب چلو یار ایک نیکی ہے، وہ کہیں گے بھائی کون سے کھانے، کیا تو ہے کون، ہم تجھے جانتے ہی نہیں ہیں، وہ دوست پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔